کبھی آپ نے سوچا ہے کہ پانی جو انسان کی زندگی کا سہارا ہے، وہی اگر زندگی کا قاتل بن جائے تو کیا منظر ہوگا؟ کبھی یہ سوال کیا ہے کہ بارش جو کھیتوں کو سبزہ دیتی ہے، وہی اگر گھروں کو ڈبا دے تو انسان کہاں جائے گا؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر 3 ماہ تک زمین پر پانی جم جائے، نہ سوکھے، نہ بہے، نہ جذب ہو، تو انسان کی دنیا کیسے بدلے گی؟ آج ہم اسی حقیقت پر بات کریں گے۔ سوچئے ایک دن بادل چھا جائیں، بارش شروع ہوں، پہلے لوگ خوش ہوں کہ رحمت برس رہی ہے، لیکن جیسے جیسے پانی بڑھتا جائے خوف دل میں اترتا ہے۔ گاؤں کے گاؤں ڈوبنے لگتے ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، جانور پانی میں بہہ جاتے ہیں، بچے اپنے ماؤں کے ساتھ چھتوں پر پناہ لیتے ہیں۔ لوگ کشتیاں ڈھونڈتے ہیں، لیکن کشتیاں بھی کام پڑ جاتی ہیں۔ ہر طرف شور ہے، ہر طرف چیخیں ہیں، ہر طرف بے بسی ہے۔ پانی رکنے کا نام نہ لے اور دن مہینوں میں بدل جائیں، 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، زمین پانی میں ڈوبی رہے۔ انسان تھک جائے، دعائیں کرے، فریاد کرے، لیکن آسمان سے جواب نہ آئے۔ یہ لمحہ بتاتا ہے کہ اللہ جب چاہے اپنی رحمت کو عذاب میں بدل سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے انہیں چھوٹے چھوٹے عذاب میں مبتلا کیا تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ السجدہ 21۔ یعنی یہ آزمائش انسان کو جگانے کے لیے ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی غفلت چھوڑ دے، لیکن افسوس انسان اکثر سمجھتا نہیں۔ قوم نوح کی مثال لیں۔ 9.5 سال نوح نے اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن جب وہ باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازے کھول دیے، زمین سے چشمے نکال دیے، پانی اوپر سے بھی آیا، نیچے سے بھی آیا، یہاں تک کہ پہاڑوں کے چوٹی تک ڈوب گئی۔ وہ پانی جو زندگی دیتا ہے ان کے لیے موت کا فیصلہ بن گیا۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جھٹلایا۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ سیلاب 3 ماہ تک زمین پر ٹھہرا رہتا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے، کیا ہم بھی نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح اپنی غفلتوں میں کھو گئے ہیں؟ کیا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ نہیں؟ قوم عاد پر عذاب ہوا کہ ہوا کی صورت میں آیا، قوم سمود پر زلزلے کی صورت میں، فرعون کو دریا میں ڈبا دیا گیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر عذاب انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ تھا۔ جب وہ نافرمانی کرتے، اللہ کی بات نہ مانتے، مظلوموں پر ظلم کرتے، بے حیائی کو عام کرتے، تو زمین اور آسمان ان کے خلاف گواہ بن جاتے۔ اے سننے والے ہو، آج ہم بھی انہی راستوں پر چل رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں رشوت عام ہے، ظلم عام ہے، حرام کمائی عام ہے، نماز ترک کرنا عام ہے، بے حیائی اور فحاشی عام ہے۔ جب انسان اللہ کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کے عذاب بھی زمین پر اترنے لگتے ہیں۔ سوچو 3 ماہ تک پانی کھڑا ہو، نہ زمین سوکھے، نہ زراعت ہوں، نہ کاروبار ہوں، لوگ بیماریوں میں مبتلا ہوں، بچے بھوک سے تڑپیں، عورتیں اپنے گھروں کو پانی میں ڈوبتا دیکھ کر روئیں، بوڑھے اپنے ماضی کو یاد کر کے دعائیں کریں، لیکن حالات بہتر نہ ہوں۔ یہ منظر انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اصل بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر دیکھو کہ جدید دنیا کتنی ترقی کر چکی ہے، اونچی عمارتیں، بڑی بڑی سڑکیں، پل، ڈیم، ٹیکنالوجی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو یہ سب لمحوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ پانی کے سامنے ایٹمی طاقت بھی بے بسی ہو جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان مان لیتا ہے کہ کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اللہ کے۔ یہ سب ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہوتا ہے۔ سیلاب ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کمزور ہے، بے بس ہے، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر ہم پلٹ آئیں تو توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، تو یہی عذاب ہمارے لیے رحمت میں بدل سکتا ہے۔ یہ دنیا کی آزمائشیں اصل امتحان ہیں۔ اصل عذاب تو وہ ہے جو آخرت میں ہے۔ وہاں سے بھاگنے کی کوئی راہ نہیں، وہاں پانی نہیں بلکہ آگ ہے جو انسان کو گھیر لے گی۔ وہاں سے نہ فرار ہے نہ چھٹکارا۔ اگر ہم دنیا میں نہ سنبھلے تو آخرت میں کوئی سہارا نہ ہوگا۔ میرے عزیزو، یہ وقت جاگنے کا ہے، یہ وقت اپنی نمازیں قائم کرنے کا،
قرآن سے جڑنے کا، اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے کا، حرام چھوڑنے کا، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا، یہ وقت توبہ کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندوں، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میں سب گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ سیلاب ایک پیغام ہے۔ پانی 3 ماہ زمین پر ٹھہرا رہے تو یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں، ورنہ یہ دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی۔ آخر میں آپ سب کو یہی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اپنے دل کو پاک کریں، اپنی زبان کو ذکر سے زندہ کریں، اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچائیں، اپنی اولاد کو قرآن سے جوڑیں، یہی کامیابی ہے۔ اگر آپ کو یہ پیغام دل کو لگے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اور برائے کرم اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پیغام کو سن سکیں۔ شکریہ۔